کالعدم اور شدت پسند تنظیموں سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ 100 کنال زمین کا یہ بس پرانا تنازع گلاب ملی کھیل اور مدگی قلعہ قبائل کے درمیان واقع ہے۔ پارا چنار میں سنی شیعہ مذہبی فسادات کی تاریخ کافی پرانی ہے، جس میں اب تک بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 2007 میں سنی شیعہ جنگ کے نتیجے میں 5000 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اس طرح موجودہ مد امنی کا آغاز ریاستی پشت پناہی سے ہوا۔ پارا کھیل قبیلے کے توری شیعہ قبیلے نے تقریباً 200 سال قبل یہاں چنار کے درخت لگائے تھے۔ پارا چنار نام انہی چنار کے درختوں کے نیچے منعقد ہونے والی سماجی ملاقاتوں کے نتیجے میں آیا تھا۔ 1980 میں توری شیعہ قبیلے نے افغانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انگریز سرکار سے ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ یہ چنار کے درخت انگریزوں کے قائم کردہ دفاتر اور کرم ملیشیا کے درمیان واقع تھے، اور وادی کرم کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ اکثر یہاں آتے تھے اور یہاں جمع ہوتے تھے، اس لیے اسے پارا چنار کہا جانے لگا۔ کرم میں 50 سے زیادہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ مشاہرہ میں زمین کا تنازع پرتشدد فرقہ وارانہ لڑائی میں کیسے بدل جاتا ہے۔ پارا چنار کے نوائی علاقے بشارہ میں واقع زمین کا ایک ٹکڑا جس پر تنازع نے اب تک درجنوں افراد کی جانیں لے لی ہیں۔ اندازاً 100 کنال زمین کی ملکیت کا تنازع بشارہ کے 2 مقامی قبائل کے درمیان ہے، اور کچھ مدت قبل ہونے والا یہ تصادم اب نہ صرف کرم ضلع میں بلکہ مختلف علاقوں تک پھیل چکا ہے، بلکہ اس دوران لڑائی میں کم از کم 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہلاک شدگان میں سے 35 کا تعلق اہل تشیع قبائل سے جبکہ 8 کا تعلق اہل سنت قبائل سے ہے۔ اتوار کو بشارہ میں لاشوں کا تبادلہ بھی کیا گیا، جس میں اہل سنت قبائل نے 11 لاشیں اہل تشیع کے حوالے کی، جبکہ اہل تشیع نے 3 لاشیں اہل سنت کو واپس لی ہیں۔ حکام کے مطابق 5 روزہ تصادم کے بعد اب جہاں بشارہ میں فریقین کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے اور مورچے خالی کروا کر وہاں پولیس، ایف سی اور فوج کے جوانوں کو تعینات کر دیا گیا، وہیں ضلع کے دیگر کئی مقامات پر قبائل کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ خیر بندی کے لیے انتظامیہ اور امن جرگہ کوششیں کر رہا ہے۔ آخر یہ تنازع ہے کیا؟ حالیہ تصادم کی وجہ بننے والا زمین کا وہی ٹکڑا ہے جس پر گزشتہ برس جولائی میں تنازع کی وجہ سے کرم میں فرقہ وارانہ تصادم شروع ہوا تھا، جس میں نصف درجن سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ 100 کنال زمین کا یہ بس پرانا تنازع گلاب ملی کھیل اور مدگی قلعہ قبائل کے درمیان واقع ہے۔ گلاب ملی کھیل کا تعلق اہل تشیع سے جبکہ مدگی قلعہ کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ اس تنازع پر کئی مرتبہ مسلح تصادم ہوئے، جرگے ہوئے، مگر ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ملک محمد علی جو امن کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور گزشتہ برس اس معاملے پر ہونے والے جرگے میں شامل بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ 2023 میں جب مسلح تصادم کے بعد سیز فائر ہوا تو اس کے بعد بڑے جرگے منعقد ہوئے۔ ان میں ایک معاہدہ ہوا جس میں فریقین کو فیصلہ تسلیم کرنے کا پابند کیا گیا۔ یہ جرگے چلتے رہے اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس زمین کے ٹکڑے کا اصل مالک شیعہ قبیلہ گلاب ملی کھیل ہے۔ اس فیصلے کے بعد اس معاملے کا حل نکالنے کے لیے ایک اور تحریری معاہدہ ہوا کہ 1 سال تک گلاب ملی کھیل اس زمین کے ٹکڑے کو استعمال نہیں کریں گے، اور اس دوران ایک تیسرا فریق اسے استعمال کرے گا۔ وہ زمین کا ٹھیکہ گلاب ملی کھیل قبیلے کو دے گا۔ 1 سال کے بعد گلاب ملی قبائل کی مرضی ہوگی کہ وہ دوبارہ اس کو ٹھیکہ پر رہتے ہیں یا اس کو خود استعمال کرتے ہیں۔ دراصل اس علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب بھی 2 فریقوں کے درمیان ایسا تنازع ہو جسے حل کیا جانا ہو تو وہ چیز اصل حقدار کو براہ راست نہیں دی جاتی، بلکہ تیسرے فریق کو ٹھیکے پر دی جاتی ہے، اور وہ تیسرا فریق حقدار کو واپس اس کا حق دیتا ہے۔ اس تنازع میں بھی تیسرے فریق نے 1 برس تک وہ زمین استعمال کی اور اس کا لگان گلاب ملی قبائل کو دیا۔ اب 1 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد یہ زمین گلاب ملی کھیل کو ملنا تھی، مگر جب گلاب ملی کھیل نے اس زمین کا مطالبہ کیا تو پھر تصادم ہو گیا۔ پہلے دونوں فرقوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، مگر بعد بڑھتے قبائل سے نکل کر فرقہ وارانہ کشیدگی میں داخل ہو گئی۔ یہ صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا تنازع نہیں بلکہ 5-6 اور بڑے تنازعات بھی ہیں جو جب بھی سر اٹھاتے ہیں تو یہ قبائل سے نکل کر فرقہ وارانہ تصادم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ضلع کرم میں 8 مختلف زمینی تنازع چل رہے ہیں، جن میں بیشتر آزادی سے بھی پہلے کے ہیں۔ زمین کا ایسا تنازع فرقہ واریت میں بدلنے میں چند ہی منٹ لگتے ہیں۔ جب تنازع شروع ہوتا ہے تو اس وقت ہی کچھ شرپسند لوگ فعال ہو جاتے ہیں اور علاقے اور مساجد میں اعلانات شروع ہو جاتے ہیں۔
پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور لوگوں کو اپنے فرقے کے نام پر بلایا جاتا ہے۔ حالیہ تصادم میں بھی یہی ہوا، جب زمین کا تنازع معاہدے کے مطابق حل نہ ہوا اور زمین غلام ملی کھیل کے حوالے نہ کی گئی تو پھر یہ تنازع مشاہرہ سے نکل کر مختلف مقامات تک پھیل گیا اور دیکھتے دیکھتے اس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آخر اس تنازع کا حل کیا ہے؟ قلوبی سماجی تنظیم ریفارم کمیٹی کے سربراہ عطاء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جرگوں کے فیصلوں اور ان کے نتیجے میں پائے جانے والے معاہدوں پر عمل درآمد نہ کروانا اس تنازع کے بار بار سر اٹھانے کی وجہ بن رہا ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد زمین کے تنازع کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جاتا ہے، جس کے بعد جرگے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، مگر ان معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، حالانکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان معاہدوں پر عمل کروائے اور حقداروں کو حق دلائے، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو یہاں جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ تنازعات کو حل نہ کرنا شیعہ سنی تصادم کی بنیاد بن جاتا ہے۔ حالیہ تصادم میں مقامی لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زمین کا تنازع اب فرقہ وارانہ تصادم کی شکل اختیار کر لے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کو اس بارے میں اندازہ نہ ہو؟ قرم میں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان صرف زمین کا ایک یہی تنازع نہیں بلکہ اس طرح کے اور بھی کئی تنازعات چل رہے ہیں جن پر بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ امور کمیٹی کے رکن کے مطابق ان سب تنازعات کو بھی حل نہ کیا گیا تو غلام ملی خیر اور مدگی کے تنازعات کی طرح یہ تنازعات بھی کسی وقت بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ قرم مجلس میں فرقہ وارانہ واقعات کی ایک لمبی تاریخ ہے جو مقامی لوگوں کے مطابق تقریباً 70 سال سے جاری ہے، تاہم حالیہ کچھ عرصے میں اس تشدد میں کافی کمی دیکھی جا رہی تھی۔ آخری مرتبہ 2007 اور 2008 میں جو فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے اور وقفے سے تقریباً 4 سال تک جاری رہے، تاہم مقامی لوگوں کو اب فرقے کی بنیاد پر ہونے والے تشدد سے زیادہ کالعدم اور شدت پسند تنظیموں سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران اگر ایک طرف فرقہ واریت کے نام پر تشدد میں کمی آئی ہے تو دوسری طرف بم دھماکوں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں جن میں زیادہ تر اہل تشیع قبائل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ قرم جلسے کے پولیٹیکل ایجنٹ اکرام اللہ خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں جنسی بھر میں ایسا کوئی علاقہ موجود نہیں جہاں شدت پسند قابض نہ ہو، وہاں کی موجودگی نہ پائی جاتی ہو۔ سرحدی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ دہشت گرد تنظیموں کی ماجگاہ بن چکا ہے۔ داعش کی جانب سے یہاں ایک بم فلٹ بھی پھینکا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کے بعد اب وہ پاکستان میں بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اس طرح کا ایک اور بم فلٹ گزشتہ سال بھی سرحدی مقامات سے ملا تھا جس میں کارروائیاں کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ سن 1948 میں قیدرن کی اصرار پر دیگر ایجنسیوں کی طرح قرم ایجنسی نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ پراچنار میں سنی شیعہ مذہبی فسادات کی تاریخ کافی پرانی ہے جس میں اب تک بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 2007 میں سنی شیعہ جنگ کے نتیجے میں 5000 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ معروف شیعہ عالم دین سید عارف حسین الحسینی جن کو پشاور میں اپنے مدرسے میں صبح کے بعد گولیاں جلا کر شہید کیا گیا تھا، انہی کا تعلق بھی پراچنار سے تھا۔ افغان جنگ میں سنیوں نے مجاہدین کے طور پر سوویت مخالف حملے میں شمولیت اختیار کی تھی، جبکہ شیعہ اس جنگ سے دور ہی رہے، اور جیسے ہی سنی جمہوریت اپنے گھروں کو واپس آئے وادی قرم شیعہ مخالف عناصر سے بھر گئی۔ پراچنار میں شیعہ قتل عام سن 1986 میں اس وقت شروع ہوا جب پاکستان کے حمایت یافتہ مجاہدین کو پراچنار توری شیعوں کی طرف سے ریکارڈ محسوس ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق نے سنی مجاہدین کو مقامی سنی آبادی کے ساتھ مل کر پراچنار کے توری شیعوں کو پاک کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح موجودہ بدامنی کا آغاز ریاستی پشت پناہی سے ہوا اور ابھی تک اس کا خاتمہ ہونا باقی ہے۔